حدیث نمبر 335 335 عن الدرداء رضی اللہ عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول. حضرت الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے. یہ نئی راویہ ہے، ان کے بارے میں لکھیں الدرداء. درداء ان کی بیٹی کا نام ہے. تو ایک ابو الدرداء ہے، یہ ان کی وائف ہے. ایک ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوپر جو روایت گئی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں لکھ چکے ہیں، یہ ان کی وائف ہے. یہ الدرداء حجیمہ بنت حیی. یہ اس طرح کے نام ہمارے پاس نہیں ہوتے تو تھوڑا تلفظ میں مشکل ہوگی. حجیمہ بنت حیی الوصابیہ. الوصابیہ واو سے، الوصابیہ واو صاد. حجیمہ بنت حیی الوصابیہ. ان کو الدرداء الصغریٰ بھی کہتے ہیں. الدرداء الصغریٰ، چھوٹی الدرداء. یعنی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیکنڈ وائف تھی، تو ان کو اس لیے الدرداء الصغریٰ کہتے تھے. آپ کا وصال 80 ہجری کو ہوا. انصاری لوگ تھے، یہ انصاری مدینہ شریف کے لوگ ہیں. حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا چکے. 80 ہجری کو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. حضرت الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، یعنی بار بار فرماتے تھے. کان یقول دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، کہ مسلمان آدمی کا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا، یہ دعا مستجاب ہے. آدمی کا اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان آدمی کا اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا اس کی غیر موجودگی میں، یہ دعا مستجاب ہے. یعنی یہ دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے پاس سے قبول ہوتی ہے. عند رأسہ ملک موکل، جب آدمی دعا کرتا ہے تو اس وقت اس کے سر کے پاس ایک مقرر کردہ فرشتہ ہوتا ہے. کلما دعا لأخیہ بخیر، جب کبھی وہ آدمی اپنے بھائی کے لیے جو کہ سامنے نہیں ہے، اس بھائی کے لیے جب کبھی وہ خیر کی دعا کرتا ہے، قال الملک الموکل بہ آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، تو وہ مقرر کردہ فرشتہ کہتا اے اللہ قبول فرما، اور اے آدمی دعا کرنے والے تیرے لیے بھی اسی طرح سے عطا ہو. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا.